پرسکون پہاڑی بستی کے کنارے ایک چھوٹی سی خانقاہ تھی، جس کے در و دیوار میں عبادت کی خوشبو اور ذکروں کی صدائیں بس رہی تھی۔ اس خانقاہ میں حضرت شیخ داؤد رحمہ اللہ نامی ایک بزرگ رہتے تھے، جن کی زندگی میں سادگی، عبادت، علم اور تقوی نمایاں تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، اپنے مسائل سناتے، دل کا بوجھ ہلکا کرتے اور روحانی سکون حاصل کرتے۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ کا زیادہ وقت جنگل کے ایک پرسکون حصے میں گزرتا۔ وہ وہاں اللہ کی مخلوق کو دیکھتے اور خدا کی عظمت پر غور کرتے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا، دل میں سکون اور زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات۔ ایک دن صبح سویرے وہ حسب معمول ذکر و شکر میں مصروف تھے۔ سورج کی نرم روشنی درختوں کی شاخوں سے چن چن کر آ رہی تھی، پرندے خوشگوار نغمے گا رہے تھے اور فضا میں تازگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس دلکش ماحول میں شیخ داؤد رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک عجیب سی حرکت نظر آئی۔ دور ایک شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدم بے حد بھاری محسوس ہو رہے تھے، چہرے پر پریشانی تھی اور اس کے ارد گرد جیسے اندھیرے کی ایک ہلکی سی لہر چل رہی تھی۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے اسے غور سے دیکھا اور جو وہ قریب آتا گیا، بزرگ کے چہرے پر سنجیدگی بڑھتی گئی۔ جب وہ شخص بالکل قریب پہنچا تو اس نے ایک ایسا چہرہ دکھایا جسے شیخ داؤد رحمہ اللہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ابلیس تھا۔ ابلیس ایک بوڑھے کے روپ میں کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے سکون سے فرمایا، کیا چاہیے تجھے؟ ابلیس نے آہ بھری، اپنے ماتھے کی شکنی گہری کیے اور بولا، اے داؤد، میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ شیخ نے جواب دیا، تو لوگوں کو گمراہ کرنے والا، نفس کا سردار، تکبر کا پتلا، تو میرے پاس سوال لے کر آیا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، کیونکہ تو ان چند لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مجھے ہمیشہ شکست دی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر انسان میری چالوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا چیز اسے محفوظ رکھتی ہے؟ شیخ مسکرائے اور بولے، کیا واقعی تو جاننا چاہتا ہے؟ ابلیس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، اس لیے کیونکہ میں نے کئی بار کوشش کی، مگر تیری قوم کے کچھ لوگ میری دسترس میں نہیں آتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا راز ہے۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے لمبی نظر اس پر ڈالی، پھر کہا، بیٹھ جا اور سن۔ ابلیس زمین پر بیٹھ گیا، مگر بیٹھتے وقت بھی اس کے اندر گھمنڈ کی جھلک موجود تھی۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، بتا، تو انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ ابلیس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میں انسان کے دروازے پر کبھی کھل کر نہیں آتا، میں تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ وسوسے پونگتا ہوں۔ کبھی اسے لالچ دکھاتا ہوں، کبھی اسے دنیا کی زیبائش، کبھی اسے راتوں کو غفلت میں سلا دیتا ہوں اور کبھی اس کی زبان سے شکایت نکال دیتا ہوں۔ میں انسان کو گناہ پر نہیں مارتا، میں تو صرف راستہ دکھاتا ہوں۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے کہا، تو کہتا ہے تو راستہ دکھاتا ہے، مگر ترکیبیں تو تیری سب سے بڑی چالیں ہیں۔ ابلیس ہنسا، ہاں، میری سب سے محبوب چال تصویف ہے، یعنی انسان سے کہتا ہوں، کل توبہ کر لینا، آج تھوڑا سا مزہ لے لو، وقت بہت ہے، اچھی جوانی ہے، پھر یہ کل کل کر کے وہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے سر ہلایا اور کہا، اور جو لوگ تیرے بہکاوے میں نہیں آتے؟ ابلیس نے چہرہ سخت کیا اور بولا، وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ میں ان پر اثر نہیں ڈال پاتا۔ ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ان کی زبان پر ذکر اور ان کی آنکھوں میں خوف خدا۔ وہ لوگ جن کے سجدوں میں آنسو ہوتے ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ پھر ابلیس کے چہرے پر حیرت کا سایہ اتر آیا، لیکن ایک راز ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط ہے، پھر بھی کبھی کبھی میرے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہیں؟
اور کبھی میں چاہ کر بھی انہیں کیوں شکست نہیں دے پاتا۔ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، یہ بات تو جانتا ہے کہ اللہ نے تجھے صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، تجھے مجبور کرنے کی طاقت نہیں دی۔ انسان جب بھٹکتا ہے تو اپنے نفس کی وجہ سے، اور جب بچ جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے۔ ابلیس نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں ان کا راز کیا ہے؟ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے کہا، میں تجھے 3 باتیں بتاؤں گا، اگر انسان ان 3 باتوں پر مضبوط ہو جائے تو کبھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ابلیس نے خود کو قریب کیا جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے اہم سبق سننے والا ہو۔ پہلی بات، سچا اخلاص۔ شیخ نے کہا، جس انسان کی نیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو تو اسے آسانی سے گمراہ کر لیتا ہے، لیکن جو خالص دل سے اللہ کے لیے عمل کرے، نماز، صدقہ، قرآن، نیکی، تو اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ ابلیس نے سر جھکا کر کہا، ہاں، سچا مخلص انسان مجھے جلا دیتا ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ دوسری بات، عاجزی۔ شیخ نے فرمایا، تکبر تیری سب سے بڑی بیماری تھی جس نے تجھے جہنم کا وارث بنایا، لہٰذا جو بندہ عاجز ہوتا ہے، عاجزی سے چلتا ہے، اپنی غلطی فوراً مان لیتا ہے، تو اس کے بہت قریب آ جاتا ہے لیکن اسے گرا نہیں سکتا۔ ابلیس بے اختیار بولا، یہ سچ ہے، جو بندہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے کہہ کر چلتا ہے، اس پر میرا وار نہیں چلتا۔ تیسری بات، اللہ سے خوف اور محبت۔ شیخ نے کہا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو کبھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت میں بسا دل تیرے قدموں کی زنجیر توڑ دیتا ہے۔ ابلیس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے وہ ان باتوں سے جل رہا ہو۔ وہ بولا، ہاں، یہ 3 باتیں مجھے ہمیشہ ہرا دیتی ہیں۔ ابلیس نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، اے داؤد، میں بھی تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، پوچھ۔ ابلیس نے کہا، میں نے دنیا میں لاکھوں انسانوں کو بہکایا، ان میں بادشاہ بھی تھے، فقیر بھی، عالم بھی، جاہل بھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ملے جن پر میری کوئی چال اثر نہ کر سکی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی خاص دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ میں حیران ہوں، کیا واقعی اللہ نے مجھے اتنا کمزور بنایا ہے؟ شیخ داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا، نہیں ابلیس، اللہ نے تجھے کمزور نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو مضبوط بنایا ہے، لیکن انسان خود اپنی طاقت بھول جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو فرشتوں کی طرح بے بس ہو جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو ایک چھوٹے وسوسے سے اسے گرا دیتا ہے۔ ابلیس خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھ بھری اور کہا، میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے 1000 راستے بناتا ہوں، لیکن جو بندہ 2 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہے، جو آنکھوں میں شرم رکھتا ہے، جو زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، جو کمزوروں پر رحم کرتا ہے، وہ میرے ہاتھ نہیں آتا۔ پھر وہ غصے سے بولا، لیکن انسان کے لیے سب سے بڑا دروازہ غفلت ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو میں اس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو مجھے آگ کی طرح جلا دیتا ہے۔ شیخ نے پوچھا، اور سب سے زیادہ تجھے کون سے لوگ تکلیف دیتے ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا، توبہ کرنے والے۔ میں انہیں بار بار گراتا ہوں، وہ بار بار اٹھ جاتے ہیں، میں انہیں مایوس کرتا ہوں مگر وہ یا رب کہہ دیتے ہیں۔ یہ لفظ مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتا ہے۔ ابلیس اٹھ کر جانے لگا تو شیخ داؤد رحمہ اللہ نے کہا، رک جا، میں انسانوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو سن کر بتا کہ کیا یہ تجھ پر باری پڑتا ہے؟ ابلیس نے جل کر کہا، ہاں، مجھے ہر نیکی باری لگتی ہے، لیکن کہہ دے۔ شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے انسان، شیطان تیرے راستے میں صرف پونک مارتا ہے، وہ تجھے دھکا نہیں دے سکتا۔ تو خود اپنے قدموں سے چلتا ہے، اگر تو گر جائے تو فوراً اٹھ جا، اگر بھول جائے تو فوراً یاد کر لے، اور اگر کمزور پڑ جائے تو فوراً اللہ کو پکار لے، پھر شیطان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ابلیس نے چیخ کر کہا، یہی وہ بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ ہراتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل کی طرح غائب ہو گیا۔
اس ملاقات کے بعد شیخ داؤد رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں کو جمع کیا اور کہا، شیطان تیری کمزوری دیکھ کر حملہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ہر کمزور انسان بھی اس پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا دلوں کو نور سے بھر لو، نیتوں کو خالص کر لو اور اللہ کے قریب رہو، پھر شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ بستی بھر میں پھیل گیا اور لوگ اس سے بڑی نصیحت لینے لگے۔